مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا اور رومی کتے، ہمارے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں، ہم اپنے گھر کے اندر جتنا مرضی لڑیں جھگڑیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دین کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پہ ہم ایک۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایٹم بم کی وجہ سے ایٹم بم کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑتا، وہ اپنے ایمان کی بنیاد پہ جنگ لڑتا۔ سلطان عبد الحمید نے کہا تھا کہ ایسی اسلامک فوج جو بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے بیت المقدس کی اہمیت، بیت المقدس مسجد اقصی کی فضیلت، اور بیت المقدس کی حفاظت میں جو ہے وہ اسلامی جتنے ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے تھوڑی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیں مسجد اقصی جو ہے نا وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور کر کے 17 ماہ تک نماز پڑھی۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے ایک روایت کے مطابق جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے نا وہ 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ 3 پلیسز نا ایسی ہیں جن کی جانب سفر کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے رسول کا روزہ مبارک، اور ایک جو ہے وہ مسجد اقصی۔ ان تینوں کی جانب سفر کرنا بھی عبادت ہے، یعنی اتنی اہمیت کی حامل جگہ ہے یہ، اور اتنی اہمیت کی حامل جگہ ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکی ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل جگہ آج کفار کے قبضے میں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بابا جی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے نا، ان کا ایک شعر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے۔ ہمیں سب پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جتنے بھی اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں وہ نگی چادر تان کے نا سوئے ہوئے ہیں آرام سے۔ وہاں ہر قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ نا ہر قسم کا وار کرائم ہو رہا ہے۔ اسلام میں نا جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں، اسلام میں بھی جنگ کے اصول ہیں، اور اوورآل دنیا میں بھی دیکھیں نا انہوں نے بھی جنگ کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ عبادت گاہوں پہ حملہ نہیں کریں گے، ایمبولینس پہ حملہ نہیں کریں گے، ہاسپٹلز پہ حملہ نہیں کریں گے، یہ کچھ جنگوں کے اصول ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہر قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اثر کا میرا اثر کی ران تھی، جو موزن ہے نا وہ حیا علی الفلاح پہ پہنچا تو مسجد کے اوپر آگے میزائل گر گیا، مسجد شہید کر دی گئی۔ پھر ایمبولینس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اب جو ہاسپٹل پہ میزائل گرائے انہوں نے، آپ کو بتایا جا رہا ہے تقریباً 500 سے لے کے 800 تک ڈیفرنٹ جو ہے وہ فگرز سننے میں آ رہے ہیں، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس ہاسپٹل میں جو تھے۔ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ مسلمان اس وقت کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کے درمیان کوفی خاموش رہے تھے، اور واقعہ بیت المقدس کے دوران آج مسلمان خاموش ہیں، کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے ان ممالک پہ جنہوں نے ان ساری باتوں کے باوجود اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اسرائیل کے بارے میں یہاں تک کہا تھا کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، لیکن دیکھ لیں مسلمانوں میں سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، سٹیٹمنٹ تک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں آپس کے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف چلو آپ کا ہے، لیکن دین کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ تو ایک ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نا آپس میں بہت اختلاف تھا، آپ کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا اسی دوران اختلاف کے دوران جو رومی ایک بادشاہ تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نا خط لکھا، اس نے کہا کہ میں آپ پہ نا حملہ کرنے والا ہوں۔ اچھا اب اصول تو یہ بنتا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا گیا تھا تو جواب بھی آپ دیتے۔ اچھا آپ کے نام خط لکھا گیا لیکن جواب کس نے دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا اور رومی کتے، ہمارے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں، ہم اپنے گھر کے اندر جتنا مرضی لڑیں جھگڑیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دین کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پہ ہم ایک ہیں۔ تو حملہ کر کے دکھا، اگر تو حملہ کرے گا تو علی سپہ سالار ہوں گے اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، تیری گردن کاٹ کے رکھ دیں گے، کر حملہ تو۔
یہ بات ہے نا، دیکھیں اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن دین کے نام پہ، اللہ اللہ کے رسول کے نام پہ سب ایک تھے۔ مسلمانوں کی نا جنگ چل رہی تھی کفار کے ساتھ، اس جنگ میں نا 3 جو ہے وہ بزرگ عالم دین بھی شامل تھے، تو جنگ لڑتے لڑتے نا وہ کچھ اپنے علاقے سے دور نکل گئے، وہ تتاریوں کے علاقے میں نکل گئے، تو تتاریوں نے جو ہے نا وہ ان کو قیدی بنا لیا۔ اب جو اس وقت کا تتاری بادشاہ تھا نا وہ بڑا ہی ظالم تھا اور مسلمانوں سے بڑا بغض رکھتا تھا، اس نے چاروں کو جو ہے نا سزائے موت سنا دی۔ اس نے کہا کہ جب ان کو پھانسی دینے لگو نا تو مجھے بلا لینا، میرے سامنے ان کو پھانسی دینی ہے۔ اچھا، جب جو وقت مقرر کیا گیا تھا، وقت آ گیا، ان کو پھانسی دی جانے لگی، تو پھندا ایک ہی تھا، اس نے کہا باری باری نا چاروں کو پھانسی دے دو۔ اچھا، ایک بزرگ کو جب لے کے گئے نا تو جب ان کو پھانسی دینے لگے تو دوسرے بزرگ بھاگے بھاگے آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ان کو پہلے نہیں، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اچھا، ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے بھاگے بھاگے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں، زیادہ حقدار میں ہوں، میں نے زیادہ کافروں کو قتل کیا، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اچھا، تیسرے کو دینے لگے تو چوتھے بھاگے بھاگے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ان تینوں کو پہلے بعد میں دینا، پہلے مجھے پھانسی دو، میرا حق زیادہ بنتا ہے، میں نے زیادہ کفار کو مارا ہے، میرا کردار زیادہ تھا اس کے اندر، میں نے اپنا زیادہ رول پلے کیا ہے کفار کو مارنے میں، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اب یہ سب دیکھ کے نا تتاری بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، آج تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب پھانسی کی باری آتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اس کو دو، مجھے بعد میں دینا، پہلے تو جا، پہلے تو جا۔ اس نے کہا یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ایک کو بلاتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے مجھے پھانسی دو۔ اس نے کہا یار تمہارا خونی رشتہ ہے، تم بھائی ہو آپس میں؟ اس نے کہا ہم بھائی نہیں ہے۔ اس نے کہا قبیلہ ایک ہے؟ قبیلہ بھی ایک نہیں ہے۔ زبان ایک ہے؟ نہیں۔ وطن ایک ہے؟ نہیں، وطن بھی ایک نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا رشتہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، یعنی خدا اور رسول کے نام پہ ہم ایک ہیں۔ اور یہ سن کے نا جب یہ بادشاہ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو اس نے چاروں کو آزاد کر دیا۔ یعنی میں نے بتانے کا مقصد یہ، اختلاف ٹھیک ہے، آپ کے مسلم ممالک کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن دین کے نام پہ تو کم از کم ایک ہو جو نا، دین کے نام پہ تو لڑو جھگڑو نہیں نا۔ یہاں پہ یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ تو غیروں کی جنگ ہے، ہم کودیں گے تو ہمارا کیا کام اس میں، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ بھائی آپ کا مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یاروں مددگار چھوڑتا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، ان کو بیچاروں کو بے یاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا، امریکہ کو دیکھ لیں، وہ 7 سمندر پار سے مدد کرنے کے لیے اسرائیل کی چلا ہے وہاں پہ، کہاں امریکہ ہے کہاں اسرائیل ہے، وہ مدد کرنے کے لیے وہاں آ گیا، یعنی کافر کو کافر کی کتنی فکر ہے۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل کے ارد گرد کتنے اسلامی ممالک ہیں، میرے خیال سے 12 سے 15 ارب ممالک ہیں اس کے ارد گرد، اس کو گھیرا ڈال لینا۔ اور اسرائیل ہے کتنا یار، 70-80 لاکھ، کہتے ہیں لاہور سے بھی چھوٹا ہے، 70-80 لاکھ اس کی آبادی ہوگی، یا 14-15 ممالک اس کے ارد گرد ہیں، ایک ایک میزائل بھی سب مارے نا تو کتنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، حالانکہ مسئلہ ہے آپ کا، کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مشکل آسان کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کی آخرت کی مشکل آسان کرتا ہے۔ لیکن ایشو بلا کہ مسلمان ہو چکے ہیں بزدل، ایمان کمزور ہے، مسلمان یہ بھول چکے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایٹم بم کی وجہ سے، ایٹم بم کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑتا، وہ اپنے ایمان کی بنیاد پہ جنگ لڑتا ہے، اپنے ایمان کی طاقت سے جنگ لڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے وہ قلعہ خیبر کا واقعہ سنا ہوگا، جب آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، آپ کو پتا آپ نے اس قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ کئی لوگ مل کے بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اچھا، آپ نے نہ صرف اس کو اکھاڑا، وہاں سے اکھاڑ کے نا آپ کی جو ڈھال تھی نا وہ مطلب تباہ ہو چکی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، آپ نے نہ صرف اس کو وہاں سے اکھاڑا بلکہ اس کو ڈھال بنا کے کتنی دیر تک اس سے جنگ لڑتے رہے آپ۔ اچھا، پھر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جب جنگ ختم ہوئی نا تو اس کو ایسے گھما کے پھینکا زور سے اس دروازے کو، اور کہتے ہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ دروازہ کہاں ہے، وہ خلا میں کہیں پہ گیا، اتنی طاقت تھی، ایسے آپ نے گھما کے پھینکا، آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ خلا میں کہاں گیا، اس کا نام و نشان نہیں ملا دروازے کا، اتنی طاقت سے آپ نے پھینکا۔ اچھا، اب اس کو میں جوڑنا کس کے ساتھ چاہ رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ سوکھی روٹی ڈبو کے نا پانی میں کھا رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کا جو دروازہ تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، اتنی طاقت تھی آپ میں۔
उस दरवाजे को उखाड़ा जिसको कई जो है वो लोग मिलके भी नहीं उठा सकते थे। हैरान हुआ। होता ना बंदा किसी को देखता कि यार कोई ताकतवर बंदा पाए शाये खा रहा है, कोई गोश्त वगैरह खा रहा है, ठीक है ना, वो फ्रूट वगैरह खा रहा है, हम कहते हैं यार बड़ा बड़ी इसकी खुराक बड़ी फिट है, बड़ा ताकतवर है। उसने देखा यार रोटियां डुबो डुबो के खा रहे हैं, इतनी ताकत कैसे आई? उसने आपसे पूछा, उसने कहा आप ही वो अली हैं जिन्होंने खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था, आप सूखी रोटी डुबो डुबो के खा रहे हैं। आपने फरमाया ये जो तू देख रहा है ना, ये मेरी जिस्मानी ताकत है, और वो जो मैंने दरवाजा उखाड़ा था ना, और जो मैं जिससे लड़ता रहा था, वो मेरे ईमान की ताकत थी। इधर जरा सी जंग की बात कर लो, वैसे डरने लग जाते हैं, टांगे कांपे टांगने लग जाती हैं। ईमान की ताकत थी। देखे ना गजवा बदर के अंदर कितने साहबी थे? 313 थे। सामने कितने दुश्मन थे? तो वो किस लिए लड़े थे? उनके पास कोई एटम बम था? मुझे बताएं, क्या था? ईमान की ताकत थी जिसकी वजह से लड़े थे। यहां अगर बात करें ना तो कहते हैं यार अगर कुछ किया ना तो यूरोप नाराज हो जाएगा। वो यूरोप नाराज कैसे होगा? वो तो पहले ही नाराज है। नाराज तो वो होता है ना जो राजी हो आपसे, वो तो आपसे राजी है ही नहीं। ये तो कुरान ने पहले ही फरमा दिया कि यहूदो नसारा तुमसे राजी नहीं होंगे कभी भी, जहां तक कि तुम उनके दीन में दाखिल हो जाओ, राजी नहीं होंगे तुमसे। पता नहीं हम कौन सा राजी करने लगे हुए हमको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सहाबा को फरमाया कि एक वक्त आएगा कि कुफार ना मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा ने अर्ज की कि आपने फरमाया एक तो टूट पड़ेंगे और ऐसे टूटेंगे कि जैसे भूखे खाने के ऊपर टूटते हैं। सहाबा ने अर्ज की कि प्यारे आका क्या उस वक्त जो मुसलमान हैं वो तादाद में थोड़े होंगे जैसे अब ये सिचुएशन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तादाद में थोड़े नहीं होंगे। सहाबा ने अर्ज की कि प्यारे आका फिर क्या वजह है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनके दिलों में कमजोरी पैदा कर दी जाएगी, कमजोरी डाल दी जाएगी। सहाबा ने अर्ज की प्यारे आका उसकी क्या वजह, क्यों कमजोरी डाल दी जाएगी? आपने इरशाद फरमाया कि एक तो उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दूसरा उनको मौत से डर लगेगा। ये वजह जो आज नहीं बोलते। अब देखो आप जिस भी मुल्क को लड़ने की बात करो उनको इकोनॉमी की पड़ जाती है। वो कहते हैं हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, हम कहां जाएंगे? दुनिया से मोहब्बत है। मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में है। इस वक्त ईमान कमजोर है। एक तो दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई, दूसरा बुज़दिल हो गया मुसलमान, जिहाद से डरता है। देखिए जिहाद कोई मामूली चीज नहीं है, ये जिहाद ही था जिससे मक्का फतह हुआ था। ये जिहाद था जिससे सहाबा इकराम ने 2 सुपर पावर्स को हिला के रख दिया था, जिहाद की वजह से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कभी भी जिहाद की तमन्ना पैदा नहीं ना हुई वो मुनाफिकत की मौत मरेगा, मुनाफिक की मौत मरेगा। वो जिसके दिल में कभी भी जिहाद की जो है वो आरज़ू पैदा नहीं हुई उसने मुनाफिक की मौत मरनी है। हुक्म ये था कि जहां तुम कुफार को देखो ना उनको पहले मैसेज दो, इस्लाम की दावत दो, अगर वो अमल नहीं करते तो हमला करो। अब मुझे बताएं प्रैक्टिकली तौर पे पूरी दुनिया में देख लें कहां पे कोई मुल्क जिहाद कर रहा है? फलस्तीनी बेचारे अकेले लगे हैं, वो भी क्योंकि ये इस्लाम में हमारा अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि जो जिहाद है वो क़यामत तक जारी रहेगा, जारी रहना है, जारी है, इनको हरा भी कोई नहीं सकेगा। देख लेना आप, ये हदीस पाक का एक मफहूम है कि जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे नहीं पहुंचा सकते इनको नुकसान, और ये पीछे भी नहीं हटेंगे। देख लेना कोई साथ नहीं खड़ा हुआ ना फिर भी पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार हमारा साथ कोई नहीं दे रहा हम क्विट कर जाते हैं। ये क़यामत की सुबह तक लगे रहेंगे, जिहाद जारी रहेगा। लेकिन बाकी मुमालिक देख लें अमली तौर पे कोई भी जिहाद नहीं कर रहा। यही वजह हम जलील हो गए आज। आगे बढ़ने में मैंने बताया ना, आगे बढ़ने में आफियत है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा था कि ऐसी इस्लामिक फौज जो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत नहीं कर सकती वो भेड़ बकरियों की तरह है। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह जिस तरह तूने 313 को इतनी बड़ी जो है वो कुफार के लश्कर के ऊपर फतह दी थी, वैसे ही तू फलस्तीन के मुसलमानों को इसराइलियों पे भी फतह अता फरमा। हम लोग हमारे इख्तियार में तो यही है, हम एक तो दुआ कर सकते हैं, दूसरा उनके लिए आवाज बुलंद करें। जो काम हमारा करने वाला कम से कम हम अपने लेवल पे वो तो करें ना।